اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید نعمت اللہ جزائری کے پوتے سید عبداللہ نے اشرِ نخبہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کی وہ مشہور ترین حدیث فلسفہ حج کے سلسلے میں جو شبلی سے آپ نے فرمائی تھی، بات اس طریقے سے ہے کہ جس وقت امام زین العابدین علیہ السلام حج سے مشرف ہو کر واپس ہوئے تو شبلی آپ کے استقبال کے لیے آئے۔ امام نے شبلی سے فرمایا، اے شبلی، تم نے حج کیا؟ عرض کیا، ہاں میں نے کیا لیا اے فرزند رسول؟ امام نے فرمایا، کیا تم میقات پہ ٹھہرے تھے، رکے ہوئے تھے، سلے ہوئے لباس کو اتار کر غسل کیا تھا؟ عرض کیا، ہاں مولا۔ امام نے فرمایا، جس وقت تم نے میقات پر اپنے آپ کو ٹھہرایا، رکے، تم نے لباس معصیت، گناہوں کا لباس، نافرمانی کا لباس، شر شیطانی کا لباس، جھوٹ بہتان الزامات کے لباس، ساری برائیوں کے لباس تم نے اتارا تھا۔ اتار کر اطاعت کا لباس، اللہ کی اطاعت، فرما برداری، اس کی رضا کا لباس تم نے زیب تن کر لیا، یہ نیت کی تھی؟ عرض کیا، نہیں مولا۔ امام نے فرمایا، جب سلا ہوا لباس اتارا تھا تو تم نے ریاکاری، دکھاوا، بغض، عناد، غیبت، بہتان، الزامات، برائیاں، برائی تصور، خود پسندی، تکبر، غرور، بدظنی، دوسروں کے بارے میں برا خیال، نفاق، شبہات میں پڑے ہوئے سے دور رہنے کی نیت کی تھی؟ عرض کیا، نہیں مولا۔ امام نے فرمایا، جب غسل کیا تھا تو تم نے خطاؤں اور گناہوں سے غسل پاک ہونے کی نیت کی تھی؟ عرض کیا، نہیں مولا۔ امام نے فرمایا، پھر تو تم نہ میقات پہ ٹھہرے، نہ تم نے سلا ہوا لباس اتارا اور نہ غسل کیا۔ پھر امام نے فرمایا، تم نے پاک اور صاف ہو کر احرام باندھا، حج کا ارادہ کیا؟ عرض کیا، ہاں مولا۔ امام نے فرمایا، جس وقت پاک اور صاف ہوئے، احرام باندھا اور حج کا ارادہ کیا تو اللہ کے لیے خالص توبہ کہ نور کے ذریعے پاک کر دیا اپنے دل کو، یہ نیت تھی خالص توبہ کے ذریعے؟ تم نے اپنے دل کو، فکر کو، خیالات کو، روح کو پاک کیا تھا؟ عرض کیا، نہیں مولا۔ امام نے فرمایا، جب احرام باندھا تھا تو تم نے اللہ کے ہر حرام کیے ہوئے چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیے کی نیت کی تھی کہ جتنی بھی چیزیں اللہ نے حرام کی ہے پوری زندگی میں، ان تمام چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنے کی نیت کر لی تھی؟ عرض کی، نہیں مولا۔ امام نے فرمایا، جس وقت حج کا ارادہ کیا، ہر غیر خدائی گرہ کو کھولنے کی نیت کر لی، غیر خدا میں جو انسان خواہشات ہے، نفس پرستی ہے، برائیاں ہیں، خرابیاں ہیں، جاؤ حشم ہے، ان تمام چیزوں کے جو گرہ انسان کو گھیرے رہتی ہے، اس سے کھولنے کی نیت کی تھی؟ عرض کیا، نہیں مولا۔ امام نے فرمایا، پھر تم نہ پاک و پاکیزہ ہوئے اور نہ تم نے احرام باندھا اور نہ ہی حج کا تم نے ارادہ کیا۔ اللہ اکبر۔ امام نے شبلی سے سوال کیا، کیا میقات میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز احرام بجا لائے اور تلبیہ کہا؟ عرض کیا، ہاں مولا۔ امام نے فرمایا، جب میقات میں داخل ہوئے تو تم نے زیارت کی تھی؟ عرض کیا، نہیں مولا۔ آپ نے فرمایا، جب 2 رکعت نماز پڑھی تھی تو سب سے بہتر عمل اور بندوں کی سب سے بڑی نیکی نماز کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت کی تھی کہ نماز وہ دولت ملی ہے کہ اب ہم اللہ سے بالکل قریب ہو گئے۔ جب اللہ سے قریب ہو گئے تو یہ ساری چیزیں خود بخود ہم سے دور ہو گئی ہیں۔ عرض کیا، نہیں مولا۔ امام نے فرمایا، جس وقت تم نے لبیک کہی تو اس بات کی نیت کی تھی کہ صرف خدا کی اطاعت میں بولو گے اور اس کی ہر معصیت سے زبان بند رکھو گے؟ عرض کیا، نہیں مولا۔ امام نے فرمایا، پھر تم نہ میقات میں داخل ہوئے، نہ تم نے نماز پڑھی اور نہ لبیک کہی۔ امام نے پوچھا، کیا تم حرام میں داخل ہوئے؟ کیا تم حرم میں داخل ہو گئے؟ احرام پہن کے حرم میں تم داخل ہو گئے اور تم نے کعبے کو دیکھا اور نماز پڑھی؟ عرض کیا، ہاں مولا۔ امام نے پوچھا، جب حرم میں داخل ہوئے تھے تو ملت اسلامیہ، امت محمدیہ کہ تمام مسلمانوں کی غیبت کرنے کو اپنے اوپر حرام کرنے کی نیت کی تھی
کہ اب اللہ کے گھر میں، اس لیے کہ اللہ کے گھر میں لوگوں کے لیے بلایا گیا، انسانیت سکھانے کے لیے ہے، امت مسلمہ کے لیے اور اپنے تمام بھائیوں کے لیے تم نے غیبت، بہتان، برائیاں، سوچ بچار کو سب کچھ اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ عرض کیا نہیں مولا۔ امام نے فرمایا جب مکہ پہنچے تھے تم نے اپنے دل میں یہ نیت کی تھی کہ تمہارا صرف مقصد، ٹارگٹ، مرکز صرف اللہ ہے؟ عرض کیا نہیں مولا۔ امام نے فرمایا پھر نہ تم حرم میں داخل ہوئے اور نہ تم نے خانہ کعبہ کو دیکھا اور نہ ہی نماز پڑھی۔ اس کے بعد امام نے فرمایا خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا، ارکان کعبہ کو مس کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ حجر اسماعیل، رکن یمانی، مقام ابراہیم، خانہ کعبہ کے دیواروں کے ارکانوں کو مس کیا تھا؟ سعی کی تھی؟ عرض کیا ہاں۔ امام نے فرمایا جب سعی کی تھی، صفا مروہ کے درمیان کوشش کی تھی، ہمارا سارا کام صرف کوشش ہے، منزل تک پہنچانا تو خدا کا کام ہے، لیکن اچھی سعی اور کوشش ہونا چاہیے، بری سعی اور کوشش نہیں ہونا چاہیے۔ سعی کیا ہے کہ انسان بھاگتا ہے کس سے؟ شیطان سے، اور خدا سے قریب ہونے کے لیے دوڑتا ہے۔ جب سعی کی تھی تو اللہ کی بارگاہ میں بھاگ کر پناہ لینے کی نیت کی تھی کہ اب ہم سب سے بھاگ کر خدا کی بارگاہ میں جا کے پناہ لے رہے ہیں، اور تمہارے اس عمل سے علام الغیوب جو چیزیں، ساری چیزیں، غیب کی باتیں اللہ جانتا ہے، خدا واقف ہوا، تمہیں معلوم ہے کہ تم نے سب کچھ اپنے راز و نیاز خدا کے سامنے پیش کر دیا؟ عرض کیا نہیں مولا۔ امام نے فرمایا پھر تو تم نے نہ خانہ کعبہ کا طواف کیا، نہ ارکان کعبہ کو مس کیا، اور نہ ہی تم نے سعی کی ہے۔ اس کے بعد امام نے شبلی سے فرمایا حجر اسود سے مصافحہ کیا تھا، اس پر ہاتھ پھیرا تھا، مقام ابراہیم کے پاس ٹھہرے تھے، وہاں 2 رکعت نماز ادا کی تھی؟ عرض کیا ہاں۔ امام نے یہ سن کر ایک ایسی چیخ ماری کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا آہ آہ، جس نے حجر اسود سے مصافحہ کیا گویا اس نے خدا سے مصافحہ کر لیا۔ اے حجر اسود خدا کا دائنا ہاتھ ہے، یہ گواہ ہے، یہ امین ہے ہمارے تمام اعمال کا۔ یاد رکھو جس شے کی حرمت بہت عظیم ہے اس کے اجر کو ضائع نہ کرنا، اور گناہگاروں کی طرح حرام اور نافرمانی کا ارتکاب مرتکب کر کے اس مصافحہ اور بیعت کا عہد نہ توڑنا۔ تم نے عہد کیا ہے حجر اسود کی طرف دیکھ کر، ہاتھ لگا کر، بہت سے وعدے کیے، وہ ہمارا امین ہے، اب اس بیعت کو نہ توڑنا۔ پھر اس کے بعد امام نے فرمایا مقام ابراہیم پر قیام کے وقت ہر اطاعت کے قیام کی نیت کی تھی کہ اب ہر عالم میں خدا کی اطاعت، خدا کے آرڈر کو فالو کریں گے، اسی کے حکم کے مطابق ہر جگہ ہم اپنے آپ کو کھڑا رکھیں گے کہ تیرا آرڈر ہے نماز کے لیے، اچھائیوں کے لیے، امر بالمعروف کے لیے، نیکیوں کے لیے، لوگوں کی مدد کے لیے، ہر جگہ تم اپنے آپ کو قیام کرنے کی تم نے نیت کی ہے، اور ہر معصیت کی، ہر برائی کی مخالفت کرنے کی نیت کی ہے؟ عرض کیا نہیں۔ امام نے فرمایا جب وہاں 2 رکعت نماز پڑھی تھی تو حضرت ابراہیم کے مانند نماز پڑھنے اور اپنے نماز کے ذریعے شیطان کی ناک رگڑنے کی نیت کی تھی کہ تم ابراہیم جیسی نماز پڑھو؟ عرض کیا نہیں۔ امام نے فرمایا پھر نہ تم نے حجر اسود پر ہاتھ پھیرا، نہ مقام ابراہیم پر قیام کیا، اور نہ ہی وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد امام نے اس سے کہا کہ تم زمزم پر گئے تھے، آب زمزم پیا تھا؟ عرض کیا ہاں مولا۔ امام نے فرمایا یہ نیت کی تھی کہ اطاعت الہی کے چشمے پر ہم وارد ہوئے، یہ اللہ کی اطاعت کا ہے۔ ایک بیوی ہاجرہ دوڑی تھی ایک نبی کی جان بچانے کے لیے، مانگا تھوڑا سا تھا، اللہ نے قیامت تک اتنا پانی دے دیا، اور یہ تو اللہ کی اطاعت کا ہے، اور معصیت سے نگاہیں نیچی کر لی، یہ شفا ہے، برکت ہے، علم، عقل، صحت، منزل سب کے لیے فائدہ مند ہے، بے انتہا فضائل ہیں زمزم کے۔ عرض کیا نہیں مولا۔ امام نے فرمایا پھر نہ تم زمزم پر گئے تھے اور نہ ہی تم نے آب زمزم پیا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا منا گئے تھے؟ عرض کیا ہاں۔ امام نے فرمایا نیت کی تھی کہ لوگوں کو اپنے دل، زبان اور ہاتھ سے امن و امان میں رکھو گے؟ قیام۔ اللہ اکبر۔
قیامت ہے، 3 راتیں میں نامے دل زبان، 3 دن کا جو ہے قیام یہی ہے کہ انسان دل زبان اور ہاتھ کو اس طرح سے اچھا بنا لے کہ اب دل سے بھی لوگ امن و امان میں رہیں، ہاتھ سے بھی اور زبان سے بھی ہمارے امن و امان میں رہیں، دل میں برا خیال نہ ہو، زبان سے برائی بیان نہ ہو، ہاتھ سے کسی کے لیے ظلم ستم نہ ہو، ان تمام چیزوں کو اپنے آپ کو پابند کر لیا۔ عرض کیا نہیں مولا، امام نے فرمایا پھر تم مینا نہیں گئے تھے؟ اس کے بعد امام نے اس سے کہا میدان عرفات میں وقوف کیا تھا، میدان عرفات میں جبل رحمت پہ چڑھے تھے، وادی نمرہ کو پہنچے تھے، جمرات کے پاس خدا کو پکارا تھا؟ عرض کیا ہاں مولا۔ امام نے فرمایا عرفات میں ٹھہر کر تم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ جانا تھا کہ وہ تمام علوم اور معارف سے آشنا ہے، ہر چیز جانتا ہے، وہ تمہارے نام اعمال پر نگاہ رکھتا ہے، ناظر ہے، نگراں ہے، وہی دیکھ بھی رہا، وہی حساب بھی لے رہا، وہی سزا بھی دے گا، اجر ثواب بھی دے گا، تمہارے اندر کی تمام گزرے ہوئے اور دل میں آنے والے تمام خیالات سے وہ واقف ہے، یہ سوچا تم نے؟ عرض کیا نہیں مولا۔ امام نے فرمایا جبل رحمت پہ چڑھے تھے تو تمہارے دل میں یہ خیال گزرا تھا کہ اللہ تعالی تمام مومنین و مومنات پر رحمت نازل کرتا ہے، یہ جبل رحمت ہے، یہ رحمت کا پہاڑ ہے، تم نے سوچا کہ صرف اپنے لیے دعا مانگ کے آگے تمام مومن مومنات کے لیے رحمت نازل کرتا ہے اور تمام مسلمان مرد عورت کے لیے ہر کام میں یہ کفیل ہے، ذمہ دار ہے، اس کی ذات پر سرپرست ہے؟ عرض کیا نہیں مولا۔ امام نے فرمایا وادی نمرہ کے پاس نیت کی تھی تم کسی کو کوئی حکم نہ دو گے، یہ نیت کیا تھا کہ تم کسی کو کبھی حکم نہیں دو گے جب تک خود اس سے بجا نہ لاؤ، اور کسی کو کسی چیز سے منع نہیں کرو گے، روکو گے نہیں جب تک خود اس سے رک نہ جاؤ۔ کیا میدان عرفات میں اسی نیت کی تھی؟ عرض کیا نہیں مولا۔ امام نے فرمایا اللہ اکبر، جب علم اور نمرات کے پاس ٹھہرے تھے، اس وادی میں ٹھہرے تھے، تمہارے دل میں یہ خیال گزرا تھا کہ نمرات تمہاری اطاعتوں کا گواہ ہے، بحکم خدا نگہبانوں کے ہمراہ تمہارے نگہبان ہیں؟ عرض کیا نہیں۔ امام نے فرمایا پھر نہ میدان عرفات میں ٹھہرے ہو، نہ جبل رحمت پہ چڑھے ہو، نہ نمرہ کو تم نے پہچانا، نہ دعا کی ہے، اور نہ ہی نمرات کے پاس ٹھہرے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا دونوں نشانیوں کے درمیان سے گزرے تھے، اور گزرنے سے اللہ اکبر، یہ عرفات، مشعر الحرام، مزدلفہ، یہ نشانی الہی ہے، اور گزرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، مزدلفہ گئے تھے، وہاں کنکریاں چنی تھیں، کنکریاں اٹھائی تھی، مشعر الحرام سے گزرے تھے؟ عرض کیا ہاں مولا۔ امام نے فرمایا جب 2 رکعت نماز پڑھی تھی تو نیت کی تھی کہ یہ نماز شب ہے اور ہم نماز شکر ادا کر رہے ہیں جو تمہاری ہر مشکل کا دور اور ہر آسانی کو فراہم کرتی ہے، نماز شب اور نماز شکر۔ یار مزدلفہ پہنچنا عام طریقے سے وادی ہے، چٹائی ہے، سن روڈ پر گندگی پہ مٹی پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن خدا سے قریب ہونے کا بہترین مقام ہے جہاں انسان نماز شب اور نماز شکر ادا کرنے کے لیے خدا سے قریب آتے ہیں۔ خدا نماز شب اور نماز شکر کیا ہے؟ ہر مشکل کو دور کرتی ہے، ہر آسانی کو فراہم کرتی ہے۔ عرض کیا نہیں۔ امام نے فرمایا پھر جب تم دونوں نشانیوں کے درمیان سے گزرے، داہنے بائیں طرف نظر نہیں کی، تو کیا یہ نیت کی تھی کہ دین حق کی راہ سے داہنے بائیں انحراف نہیں کریں گے؟ سیدھے عرفات سے تم مشعر الحرام مزدلفہ گئے تھے، کدھر ادھر کہیں نہیں تم گھومے تھے، نہ دل سے، نہ زبان سے، نہ تمہارے بدن کے حصے اعضاء جوارح پارٹ آف باڈی سے؟ عرض کیا نہیں۔ امام نے فرمایا جب مزدلفہ گئے تھے، وہاں کنکریاں جمع کی تھی، تو کیا یہ نیت کی تھی کہ ہر قسم کے گناہ، ہر طریقے کے گناہ اور جہالت کو اپنے سے دور کر دو گے، ہر علم و عمل میں پائیدار رہو گے، مضبوط مستقیم رہو گے، استقامت تمہارے اندر رہے گی؟ عرض کیا نہیں مولا۔ امام نے فرمایا جب مشعر الحرام پہ تمہارا گزر ہوا تھا تو کیا نیت کی تھی کہ تم اپنے دل کو اہل تقوی اور خوف خدا رکھنے والوں کے لیے علامت و نشانی سے مزین کرو گے؟ جو لوگ تقوی الہی اختیار کریں گے، خوف خدا رکھیں گے، تمہارے دل میں اس کے لیے نشانی رہے گی، ان کا ایکسیپٹ، ان کی عزت کرو گے اور وہ تمہیں پہچانیں گی یہ ہمارا دوست ہے؟ عرض کیا نہیں مولا۔ امام نے فرمایا پھر
تم نہ دونوں نشانیوں کے پیچھے سے گزرے ہو اور نہ تم نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، نہ مزدلفہ گئے ہو، وہاں سے نہ کنکریاں جمع کی ہیں اور نہ ہی مشعر الحرام سے تم گزرے ہو۔ اس کے بعد امام نے فرمایا مینا پہنچے تھے، رمی جمرہ کیا تھا، اپنے سر مڈائے ہوئے تھے، بال کٹوائے تھے، قربانی کا جانور ذبح کیا تھا، مسجد خیف میں نماز ادا کی تھی، مکہ واپس آئے تھے اور طواف وداع کیا تھا۔ عرض کیا ہاں مولا، سب کچھ کیا تھا۔ امام نے فرمایا مینا پہنچ کر تم نے رمی جمرات، شیطان کو کنکری کے وقت مارتے وقت تمہارے دل میں یہ خیال گزرا تھا کہ تم اپنے مراد کو پہنچ گئے ہو اور تمہارے پروردگار نے تمہاری تمام حاجتیں پوری کر دی ہیں، اور صرف تم نے پتھر کو نہیں مارا ہے، اپنی خواہشات کو مارا، شر شیطانی کو مارا، اپنے اندر کی تمام شیطنت کو تم نے مار دیا۔ عرض کیا نہیں مولا۔ امام نے فرمایا رمی جمرات کے وقت نیت کی تھی کہ تم اپنے دشمن ابلیس کو سنسار کر رہے ہو، ختم کر رہے ہو، آج سے بالکل ختم کر رہے ہیں۔ کسی کو سزا دیں تو وہ باقی رہتا ہے، سنسار یعنی بالکل ختم کر دیتے ہو۔ اب تمہاری زندگی، تمہارے عمل، تمہاری سوچ، تمہارے فکر، تمہارے عمل، تمہارے کاروبار، تمہارے لین دین، معاملات، اٹھنا، مسجد، سڑک، روڈ، رشتہ دار، گھر بار، آپس میں رشتہ داریاں، سب میں تمہاری شیطانی حرکتیں ختم ہو جائے، اور اپنے حج کے تمام نفیس اعمال کے ذریعے اسے غضبناک کر رہے ہو کہ وہ غصہ آتا ہے کہ اب یہ میرا بندہ میرا نہیں ہے، اب خدا کا بندہ ہو گیا۔ عرض کیا نہیں۔ امام نے فرمایا جب تم سر مڈا رہے تھے، سر کے بال کٹوا رہے تھے، تو کیا یہ تمام کثافتیں، گندگیاں اور تمام بنی نوع انسان کی آلودگیوں سے پاک اور صاف ہونے اور تمام انسانوں کی تمام گندگی کو پاک و صاف اور اپنے تمام گناہوں سے اسی طرح باہر نکل آنے کی نیت کی تھی جیسے آج ہی تمہارے ماں نے تمہیں پیدا کیا ہو؟ عرض کیا نہیں مولا۔ امام نے فرمایا جب مسجد خیف میں نماز پڑھی تھی تو کیا تمہارے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ تم اپنے گناہ اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے؟ رحمت الہی کے علاوہ تمہیں کسی اور چیز سے کوئی امید نہیں ہے؟ اللہ اکبر! تمہارے دل میں خیال ہونا چاہیے کہ تم اپنے گناہ اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرو، رحمت الہی سے امید رکھو۔ عرض کیا نہیں مولا۔ امام نے فرمایا جب تم نے اپنی قربانی کا جانور ذبح کیا تو نیت کی تھی کہ لالچ کے گلے میں تقوی کی حقیقت اور پرہیزگاری کی چھری سے ذبح کر رہے ہیں؟ اب زندگی میں ہر طریقے کی لالچ عمر، لالچ مال، لالچ ہر طریقے کی لالچ سے انسان اپنے آپ کو گلا گھونٹ دیتا ہے اور تقوی سے کی چھری سے اسے ذبح کر دیتا ہے۔ سنت ابراہیم کہ ان کے بیٹے، ان کے دل کا ٹکڑا، خوشبو قلب کو ذبح کرنے میں پیروی کر رہے ہو، ان کی اس سنت کو زندہ کر رہے ہو جسے انہوں نے اپنے بعد آنے والے کے لیے قائم کیا تھا، اپنے لال کی قربانی کو اللہ کی بارگاہ میں اپنے بعد آنے والی نسلوں کے لیے تقرب الہی کا وسیلہ قرار دیا تھا؟ عرض کیا نہیں مولا۔ امام نے فرمایا جب مکہ واپس ہوئے اور طواف وداع کوچ کرنے کے لیے تم نے وداع طواف بجا لائے تو نیت کی تھی کہ تم نے رحمت خدا سے کوچ کیا ہے اور آج کی اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہو اور اس کی محبت و مودت سے متمسک ہو گئے ہو اور اس کے تمام فرائض کو تم نے ادا کر لیا ہے اور اسی طرح قرب پروردگار حامل کر لیا۔ عرض کیا نہیں مولا۔ اس وقت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے شبلی سے کہا پھر تو تم نہ مینا پہنچے ہو، نہ تم نے رمی جمرات کیا ہے، نہ تم نے اپنا سر مڈایا ہے اور نہ اپنے مناسک کو، حج کے ارکان کو تم نے ادا کیا ہے، نہ مسجد خیف میں گئے تم نے نماز ادا کیا، نہ طواف وداع کیا اور نہ ہی تم نے قرب پروردگار حاصل کیا۔ جاؤ، واپس جاؤ، تم نے حج نہیں کیا ہے۔ شبلی نے یہ سن کر اس بات پر رونا شروع کر دیا۔ اس نے حج کے سارے اعمال میں کوتاہی برتی ہے اور پھر امام کی بتائی ہوئی ساری چیزوں کو سیکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اگلے سال معرفت اور یقین کے ساتھ حج انجام دیا۔
خدا ہم سب کو معرفت اور محبت اہل بیت، ولایت آل محمد کے ساتھ حج بیت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے فلسفے، اس کے اثرات اور اپنی زندگی میں تدبیلی تدبیلی اور بدلاؤ پیدا ہو جائے۔ تبدیلی اگر آ گئی تو سمجھ لو حج، تحمل مزاجی برداشت کرنے کے، لوگوں کی مدد، ایک دوسرے کے تمام خیال جان جسم بن کر زندہ رہے، اور حکم الہی کو ہر وقت سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے، اچھے وقت میں برے وقت میں، دوستوں کے دشمنوں کے، سب عالم میں خدا کی یاد اور خدا کا حکم باقی رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج